یہ کہ کیا مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ اس سوال میں یہ مضمر ہے کہ مسلمان تو جنت میں جائیں گے ہی۔ معذرت کے ساتھ ایسی کوئی بات اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کہی، بالکل نہیں کہی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتایا ہے جس کے تحت وہ قیامت میں معاملہ کرے گا، اور وہ معیار یہ ہے کہ آدمی کو جتنا علم اس نے دیا ہے اس نے اس علم کے لحاظ سے زندگی بسر کی ہے یا نہیں کی، اس کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا نے آپ کو کیا علم دیا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ضمیر میں، تمہاری شخصیت میں، تمہارے خمیر میں اپنا تعارف ڈال دیا ہے اور اخلاقی اصول ڈال دیے ہیں۔ تمہیں ایک مورل بینگ بنایا ہے میں نے۔ تم پیدائش کے ساتھ یہ جانتے ہو، جیسے شعور کی عمر کو پہنچتے ہو، کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ سوال تو ہر ایک سے ہونا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورہ اعراف میں یہ بتایا ہے کہ قیامت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اٹھیں گے اور خدا کا فیصلہ سنیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کبھی کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں پیغمبر کیا ہوتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کے پاس بھی کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا حوالہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ جو میں نے تمہارے اندر دین دیا تھا میں اس کا پوچھ رہا ہوں، کسی پیغمبر کا نہیں پوچھ رہا تم سے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو علم اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرتا ہے اگر کوئی آدمی، اور اس کو کوئی دوسری چیز نہیں میسر آئی تو یقیناً اس کے لیے جنتی کی بشارت ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں تک پیغمبروں کی دعوت، پیغمبروں کا پیغام پہنچ گیا ہے اور انہوں نے اس کو ریسیو کیا، سمجھا، اس کے بعد کوئی چیز ان پر واضح نہیں ہوئی، وہ اپنا عذر قیامت میں ہو سکتا ہے پیش کریں، اللہ اس کو قبول کر لے، لیکن جانتے بوجھتے خدا کے کسی سچے پیغمبر یا اس کے میسج کا انکار کرنا، یہ اصل میں خدا کے سامنے اکڑ جانا ہے، یہ تکبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی تکبر کرنے والا میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنت میں جانے کا معیار یہ ہے، مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھانا یہ جنت میں جانے کا معیار نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو لامحالہ جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے پیشی کا، سب کو پیش ہونا ہے۔ وما نؤخرہ الی اجل معدود، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں، ایک وقت معین ہے اس کا، معدود ہے، گنتی کی گئی ہے اس کی، یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا، آئے گا وہ دن۔ یوم یاتے، جس دن جب کہ وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی ذی نفس زبان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے، بدبخت بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، تو وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا، چلانا ہے، دھارنا ہے اپنے درد سے، کرب سے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ رہیں آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے، یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیہا ابدا یا خالدین فیہا، اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا، جہنم کب تک رہے گی، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں۔ اب اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کی ہے، یہ ایک خاص اس کا نظام ہے، ایک وقت میں آ کر یہ نظام بدل جائے، پھر کوئی اور آسمان، کوئی اور زمین تخلیق فرمائے۔ بہرحال اس وقت تک جب تک کہ یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس میں بھی ایک استثناء، الا ما شاء ربک، اللہ کا اختیار ہے، اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر عدل کرنا واجب ہے، لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ کسی کو چاہے تو نکال لے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابدی ہے، اللہ نکالے گا نہیں، واللہ عالم۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ہے جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ کیا کافر اور منافق کو ایک وقت کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جہنم ٹھنڈی کر دی جائیں گی؟ کسی نے اچھا سوال کیا، دیکھیے کافر اور منافق
جو خالص کافر اور خالص منافق تھے یہ جہنم سے کبھی کبھی نہیں نکلیں گے، یہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں کی جائیں گی۔ بہت سے لوگ پتہ نہیں کون کیسی عجیب عجیب غریب باتیں لاتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا پھر جہنم ٹھنڈی کر دی جائیں گی اور سارے لوگ نکال لیے جائیں گے، اللہ سب پر رحم کر دے گا۔ اور اکثر یہ اقوال ایسے لوگوں کے ہیں جو ہر مذہب کو برابر مانتے ہیں، یا ایسے لوگ مسلمانوں میں جو کچھ بھی کر لے بس اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں، تو وہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا سب لوگ سزا بھگتیں گے۔ نہیں، یاد رکھیے اللہ نے دنیا میں چھوٹ دی ہے اچھے اعمال کرنے کی، انسان کوشش کرے کہ اچھے اعمال کرے، آخرت میں صرف بدلہ اور بدلہ اور بدلہ ہے، نیکوکار ہمیشہ جنت میں، اور بدکار برے لوگ جس نے کفر کیا اور نفاق پہ مر گئے، یاد رکھیے زندگی میں کیا توبہ کر لی الگ بات، مر گئے ان کے جنت ان کے لیے حرام ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ اور اس کے تعلق سے میں نے خود وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ نے وعدہ کر دیا منافق مرد منافق عورتوں اور کفاروں سے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، مقیم کا لفظ ہے، ہمیشہ اس میں قیام کرنے والے، تو ان کے لیے وہ نہیں ہے۔ جو خالص تھا جن میں کچھ صفتیں تھیں تو بہرحال وہ اگر توبہ کر لی تو ٹھیک، نہ کرے تو مرنے کے بعد سزا بھگتیں گے اور انشاءاللہ عزیز جو ہے نکل کر ضرور آئیں گے، لیکن جو خالص اس پر مرا تو اس کے لیے تو جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 107 اور 108 107 اور 108 کے حوالے سے لگتا ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور جنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ امام ابن تیمیہ اور محی الدین ابن عربی کا بھی یہی موقف ہے، بلکہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے۔ اور منو نہ تڑی لایا کرو کسی تھی، اللہ دو بندے ہو، دلیل کے اوپر بات کریں۔ یہ بات صحیح ہے کہ امام ابن تیمیہ اور محی الدین ابن عربی ایک طرف سلفیوں کے امام ہیں ایک طرف صوفیوں کے امام ہیں، دونوں کسی بات پہ متفق نہیں ہیں لیکن اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور اس آیت سے وہ غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ دیکھیں عقیدہ جو ہے نا یہ اصول کی بات ہے، اصول جو ہے اجتہاد سے نہیں ہوتا جب تک نص موجود نہ ہو۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 107 اور 108، ظاہر ہے یہ 12ویں پارے میں ہی آئے گی، 107 108۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دوستیوں کا ذکر آیا کہ وہ آگ میں ہوں گے، وہاں پہ اس کا چیخ و پکار دوزخ کی سنیں گے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرا رب ہی چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ یہ تو عرب کا محاورہ تھا، ہم کہتے ہیں نا جی قیامت تک میں تجھ سے نہیں بولوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قیامت دن میں بول لوں گا، مراد ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں بولوں گا۔ تو عرب میں بھی یہ محاورہ تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے نا یہ نہیں ہوگا، تو یہ محاورہ تن ہے، ورنہ تو زمین و آسمان نے بھی ہمیشہ تو قائم نہیں رہنا۔ تو یہ محاورہ تن بات ہوئی ہے کہ دوزخی دوزخ میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا الا یہ کہ اللہ چاہے، تو اس کا مطلب ہے بعد میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ دوزخ کو ختم کر دے گا، کیونکہ 7 الفاظ ہیں، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو سعادت مند ہیں وہ ہوں گے جنت میں، اس میں رہیں گے ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، اس وقت تک جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، ہاں تیرا اگر رب ہی چاہے، عطاء غیر مجذوذ، لیکن اس کی جو عطا ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہے کہ اگر تیرا رب چاہے گا تو جنت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ چونکہ آ گیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت ختم نہیں ہوگی۔ اور اوپر یہ آ رہا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی چاہے گا تو دوزخ ختم کر دے گا۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ایڈے اس طرح دے رزلٹ نہیں کٹے جاندے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں دیکھیں جی جنت کا ذکر جب بھی قرآن میں آیا نا تو وہاں خالدین فیہا ابدا آیا ہے، اور دوزخ کا ہاں سارے ہسے جے تہاڈی بھی جہالت اللہ تے بندو تے قرآن بھی کھول لیندے، دوزخ نال بھی ابدا آیا ہوا ہے۔ اچھا اسی بھی سنا کے سننی ٹنی کدے خود قرآن کھول کے پڑھے، اور یہ بات اتنی مشہور، اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہوتے ہیں جی جنت کا جب بھی ذکر آیا نا تو وہ ابدا کے ساتھ آیا ہے، اور دوزخ کا ذکر جب آیا تو صرف خالدین فیہا آیا، ابدا نہیں آیا۔ میں دسنا ابدا، اللہ دے بندے ہو میں نہیں یہ بنایا قرآن، ابدا کہاں آیا؟ سنیں سورۃ الجن، یہ پہلے تو سورۃ النساء میں آ جائیں، آپ حوالے نوٹ کرتے جاؤ، یہ ابدا والی گل آندہ کوئی کرے نا ان کو اس مسئلے نال بھی انجینئرنگ ہو گئی ہے۔
دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 169، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں، ظلم کرنے والے، وہ رہیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر یہ رہیں گے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے ہے آسان۔ پہلا والا۔ دوسرا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، یہ تو بڑی مشہور آیات ہیں۔ وہ دوست کی کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، انہی آیات کے ساتھ یہ بھی آتی ہے آیت نمبر 65 سورہ الاحزاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں نہ کوئی اپنا مددگار پائیں گے نہ کوئی دوست۔ ابدا آیا کہ نہیں؟ اسی بھی سننے آتے ہیں، میں بھی کئی بار نا، میں ایک جگہ میں نے بھی یہ کہیں پہ نا ریکارڈنگ میں نہیں، ویسے میں نے کہا تھا ابدا نہیں آتا، میں آپ پھر کھول کے اللہ سے بندوں ابدا آتا ہے، دو والے ابدا ہو گئے دوزخ کے ساتھ۔ تیسرا سورۃ الجن آیت نمبر 23، یہ ایسی چیز ہے جو میں لکھ کے لایا ہوا تھا، میں مکتبۃ شاملہ میں نوٹ کیا ہوا تھا، میں کہ اینڈ ٹائم میں بھول ہی نہ جاواں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 23، ٹھیک ہو گیا جی، پارہ نمبر 29 میں آتی ہے نا سورہ جن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المزمل ہے جی، اس سے پہلے سورہ جن ہے، آیت نمبر ہے اس کی 23۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اے لو بالکل سیدھی آیت ہے، اور مکی آیات بالکل سیدھے سیدھے فتوے ہوتے ہیں نا، کوئی آپ ادھر ادھر سے گھما کے نہیں بات ہوتی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ رہے گا جہنم میں، خالدین فیہا ابدا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ابدا، نہ میں وابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ دیکھو ثابت کیتا ہے نا، یہ جناب سال صدیاں کا مسئلہ حل ہوا جی، ابدا ہے نہیں ہے۔ اس ٹائم شاید اگر وہ کوئی مکتبہ تو شاملہ ہوتا تو پرانے بزرگ بھی کوئی ابدا پا کے کٹ ہی لیندے، قرآن تو سمندر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔